آج عرصہ گزر گیا، لیکن جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے، 16 تاریخ آتی ہے، ان بچوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم بھی ان بچوں کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ زخم تازہ ہے۔ ہم آپ کے غم کو کم تو نہیں کر سکتے، پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ دوسری طرف یہی دسمبر کا مہینہ تھا اور دسمبر کی ٹھٹھرتی راتیں تھیں کہ ایک مدرسے پر بھی حملہ ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا۔ وہ بچے بھی ماں باپ کے ہی بچے تھے، وہ بچے بھی اگرچہ صبح ان کی ماؤں نے تیار کر کے نہیں بھیجا تھا، لیکن ان ماؤں نے ایک وقت میں اپنے بچوں کو تیار کر کے اس نیت سے دنیا کے اندر بھیج دیا تھا ان راہوں پر کہ بیٹا تم بھی با یزید بستامی کی طرح عالم دین بن کے لوٹنا۔ تو باجوڑ مدرسے کے وہ معصوم طلباء جو شہید ہوئے، وہ بھی دسمبر کا مہینہ تھا۔ ہم ان کے والدین کو بھی آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم کو بھی ہلکا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا دے۔ کہ یہ مسلمان اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھ لیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے فیصلے کے مطابق حرام قرار دے دیتا ہے۔ سود حرام ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، حرام ہے نا؟ آج کلمہ پڑھنے والے کیا سود کا کام کر نہیں رہے؟ اس وائرس نے بھی ان کی زندگی کو نہیں بدلا۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی سکون سے زندگی گزارو، سکون سے زندگی گزارو، سکون کب آئے گا؟ جب رب کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور رب کی رحمت کب متوجہ ہوگی؟ جب میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہ۔ لیکن آج ان ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں آپ اسٹیشن، لاری اڈا یا ان معروف جگہوں پر آپ چکر لگائیں، بزرگ ملیں گے، پوچھیں بابا جی گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے اولاد جوان ہے، گھر جانے ہی نہیں دیتی، گھر داخل ہی نہیں ہونے دیتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنے پاک کلام کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کو بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، دسمبر کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ دسمبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے بہت سارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہی دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھٹھرتی راتیں تھیں کہ اسی مہینے کے اندر ایک اسکول کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور سینکڑوں طلباء کو شہید کر دیا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر حملہ ہوا تھا چند سال پہلے، دسمبر کا مہینہ تھا اور دسمبر کی 16 تاریخ تھی۔ وہ بچے کہ جنہیں ماؤں نے صبح تیار کیا
واپسی پر ان کی راہیں تکتی رہیں، لیکن وہ بچے جنت کے راستوں پر چلے گئے۔ آج عرصہ گزر گیا، لیکن جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے، 16 تاریخ آتی ہے، ان بچوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم بھی ان بچوں کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ زخم تازہ ہے۔ ہم آپ کے غم کو کم تو نہیں کر سکتے، پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک طرف تو ان بچوں کو یاد کرتے ہیں جو آرمی پبلک سکول کے بچے تھے، دوسری طرف یہی دسمبر کا مہینہ تھا اور دسمبر کی ٹھٹھرتی راتیں تھیں کہ ایک مدرسے پر بھی حملہ ہوا تھا، باجوڑ کا مدرسہ۔ شاید ہم میں سے کسی کو یاد ہو نہ یا یاد نہ ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا۔ وہ بچے بھی ماں باپ کے ہی بچے تھے، وہ بچے بھی اگرچہ صبح ان کی ماؤں نے تیار کر کے نہیں بھیجا تھا، لیکن ان ماؤں نے ایک وقت میں اپنے بچوں کو تیار کر کے اس نیت سے دنیا کے اندر بھیج دیا تھا ان راہوں پر کہ بیٹا تم بھی با یزید بسطامی کی طرح عالم دین بن کے لوٹنا۔ کیونکہ با یزید بسطامی رحمہ اللہ کو ماں نے جب رخصت کیا تھا نا، اور ماں اپنے بچے کو لے کر جس استاد کے پاس پہنچی تھی، اس استاد کو کہا تھا کہ استاد محترم اس با یزید کو اس وقت لوٹانا کہ جب یہ وقت کا ولی بن جائے، وقت کا امام بن جائے۔ تو ان بچوں کی ماؤں نے بھی، ان بچوں کے والدین نے بھی یہی کہا تھا کہ اے بچوں اس وقت لوٹنا کہ جب تم وقت کے امام بنو، وقت کے ولی بنو۔ لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، ماں باپ کی خواہش تھی کہ یہ وقت کے ولی بنے، رب نے کہا کہ نہیں، یہ میرے راستے کے شہید بنیں گے، یہ میرے راستے کے شہید بنیں گے، انہیں میں وہ تمغہ عطا کروں گا، انہیں وہ تمغہ عطا کروں گا کہ رہتی دنیا تک انہیں کوئی مردہ نہیں کہے گا، بلکہ میں خود ان کا قرآن کے اندر گواہی بن کر یہ پیغام دنیا والوں کو دے دوں گا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ میرے راستے میں جنہیں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو باجوڑ مدرسے کے وہ معصوم طلباء جو شہید ہوئے، وہ بھی دسمبر کا مہینہ تھا۔ ہم ان کے والدین کو بھی آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم کو بھی ہلکا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا دے۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ یونس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سورہ کے اندر مختلف مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ دعوت الی القرآن، کہ یہ سورہ قرآن کی طرف دعوت دینے والی ہے، قرآن کی طرف بلاتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ ایک مشینری خریدتے ہیں، مثال کے طور پر یہ سیمنگ کیمرہ لگا ہے، میرے بھائی نے یہ کیمرہ خریدا، یا آپ اپنے گھر کے اندر کوئی فریج لے کے آتے ہیں، کوئی اور اس طرح کی الیکٹرانکس کی چیز لے کر آتے ہیں، یا گاڑی لیتے ہیں، ساتھ آپ کو بیچنے والا ایک کتابچہ دیتا ہے، ایک کتابچہ ساتھ دیتا ہے کہ بھائی جب کبھی یہ مشینری ہے خراب ہو سکتی ہے، خراب ہو جائے تو اس کی خرابی کا حل اس کتابچے کے اندر موجود ہے۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، گاڑی کی کاپی ساتھ ہوتی ہے، موٹر سائیکل لیتے ہیں نئی، ایک وہ کتابچہ ساتھ دے دیتے ہیں، پوری گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کے اندر۔ فریج لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک کتابچہ ملتا ہے، اے سی لیتے ہیں، جو بھی ایک چیز لیتے ہیں آپ، ایک کتابچہ ساتھ ملتا ہے کہ بھائی جب بھی اس چیز کے اندر خرابی ہو، اس کتابچے کو پڑھ لینا، اور اس کتابچے کے اندر اس خرابی کا حل ہے۔ ہم اس کتابچے کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جب کبھی وہ چیز خراب ہو یا وہ خرابی کے اثرات اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، ہم فوراً اس کتابچے کو کھولتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت اس کی کیا صورت حال ہے۔
بالکل بے عینی اسی طرح رب تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو بنا کر دنیا میں بھیجا اور ساتھ ایک کتابچہ بھی دے دیا۔ میرے اور آپ کے اندر خرابی آ سکتی ہے، ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم بھٹک سکتے ہیں، راستوں سے ہٹ سکتے ہیں، گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے۔ جب یہ ایسی خرابیاں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو ان خرابیوں کا حل کیا ہے؟ کیا ہم خرابیاں در خرابیاں کرتے چلے جائیں یا خرابی کے بعد نیکی کی طرف لوٹا بھی جا سکتا ہے؟ ان تمام کی تمام چیزوں کا حل رب نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور اللہ نے اپنی آخری کتاب جس کو کلام اپنا کہا وہ ہمیں عطا کی۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ جب بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی خرابی آئے، جب بھی ہماری زندگی کے اندر نشیب و فراز آئیں، جب بھی ہماری زندگی کے اندر اتار و چڑھاؤ آئے، جب بھی ہماری زندگی ڈگمگانے لگے، جب بھی ہمارے قدم متزلزل ہونے لگے تو ہمیں فوراً رجوع کرنا چاہیے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، قرآن کی طرف۔ گزشتہ درس کے اندر آخر میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ چار خاصیات، چار صفات قرآن کی آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ یہ قرآن نصیحت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں، اس سے زیادہ شفا والی چیز کوئی نہیں، اور اس سے بڑے ہدایت کے راستے پر چلانے والی کتاب کوئی نہیں، اور اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ تمہارے لیے اس کتاب کے اندر نصیحت بھی ہے، تمہاری بیماریوں کا اصل حل، بیماریوں کی اصل جڑ اور ان بیماریوں کا علاج کہاں ہے؟ اس قرآن کے اندر۔ تم دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس راستے پر کب چلنا ممکن ہوگا تمہارے لیے؟ جب اس کتاب سے تم تعلق کو مضبوط کرو گے۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی سکون سے زندگی گزارو، سکون سے زندگی گزارو، سکون کب آئے گا؟ جب رب کی رحمت متوجہ ہوگی، اور رب کی رحمت کب متوجہ ہوگی؟ جب میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا۔ جب تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اور ہمارا قرآن پر ایمان ہوگا تو پھر ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر اس زندگی کو گزارنے کے لیے بھی پھر قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ پھر ہمیں دنیا کی زندگی کو گزارتے وقت اپنے اختیارات کا استعمال کرنے کا حق باقی نہیں رہے گا۔ جو اللہ نے کہہ دیا سر تسلیم خم، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہی حق ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہی حق ہے، جو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا وہی حق ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اب ہم انہیں حرام نہیں کہہ سکتے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ان چیزوں کو اب ہم کیا حلال قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مسلمان اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھ لیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے فیصلے کے مطابق حرام قرار دے دیتا ہے۔ بھئی حلال اور حرام کا پیمانہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ حلال اور حرام کی وضاحت اللہ نے قرآن کے اندر کر دی ہے۔ مشرکین عرب کے اندر جہاں بہت ساری ان کی جہالتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑی جہالت یہ بھی تھی کہ وہ بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے۔ جانور ہوتا حلال تھا، حلال جانور کو وہ اپنے اوپر کیا سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے۔ کیسے؟ آپ نے سورہ انعام کے اندر اور بھی کئی مضامین میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ وہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
کسی کا کان کاٹ کر، کسی کے گلے میں وہ پٹا ڈال کر چھوڑ دیتے تھے، جہاں جی چاہے پھرے، کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اس کا کھانا، اس کا گوشت، اس کا دودھ وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر ہے جانور۔ پھر اسی طرح ان کے اندر ایک جہالت اور تھی کہ جانوروں میں کوئی مادہ جانور، جب جانور جو ہے وہ حاملہ ہوتی تو مرد کہتے تھے کہ اگر اس نے بچڑا زندہ دیا تو یہ مردوں پر حلال ہے، عورتوں پر حرام ہے۔ مردوں پر حلال ہے، عورتوں پر حرام ہے۔ اور اگر بچڑا مردہ ہوا تو پھر عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے مشترکہ ہے وہ۔ یعنی انہوں نے حلال اور حرام کے پیمانے مقرر کر رکھے تھے۔ آج موجودہ دور کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ رجب کا مہینہ آنے والا ہے۔ رجب کا مہینہ، جمادی الاول شروع ہے، جمادی الثانی، پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ 22 رجب کو کنڈے بنتے ہیں، بڑی مشہور رسم ہے کنڈوں کی۔ اس کے کھانے پہ شرط یہ ہے کہ یہ چھت کے نیچے کھایا جائے گا، کھلے آسمان کے نیچے یہ نہیں کھایا جائے گا۔ جس نے کھلے آسمان کے نیچے کھایا اس کے لیے کھانا حرام ہے۔ پھر اسی طرح بی بی سکینہ اور بی بی فاطمہ اور بی بی زینب کے نام پر نیازیں بٹتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیازیں صرف عورت کھا سکتی ہے، مرد نہیں کھا سکتا۔ مرد کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ عام طور پر ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک حلال چیز کے بارے میں قسم کھا کے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے یا دوست سے ناراض ہے، وہ قسم کھاتا ہے کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے راضی نہیں ہوگا تو میں یہ حلال چیز اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں، کھاؤں گا نہیں۔ دوست کو کہتا ہے کہ جب تک تم مجھ سے دوستی بحال نہیں کرے گا میں یہ چیز کھاؤں گا نہیں، حالانکہ وہ حلال ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو حرام قرار دی جا رہی ہے نا چیزیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس نے حلال کو حرام قرار دیا اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا، اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا۔ عدی بن حاتم آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر ہو رہا تھا۔ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی، ہم ان کو تو اپنا معبود نہیں مانتے تھے، ہم مولویوں اور پیروں کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معبود ماننے سے مراد کیا ہے کہ جب تم علماء کی، کسی عالم کی، کسی مولوی کی اس چیز کو اپنے لیے حرام چیز سمجھو کہ جس نے اسے حرام سمجھا ہے، حرام بتایا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ حرام نہیں تھی۔ یا کسی عالم نے کسی چیز کو حلال بتا دیا اور تم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پیر نے، میرے مولوی نے، میرے راہبر نے، میرے رہنما نے اس چیز کو حلال قرار دیا، میں بھی حلال سمجھتا ہوں، حالانکہ قرآن کے اندر وہ حرام تھی، قرآن کے اندر وہ حرام تھی۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس نے اس طرز زندگی کو اپنایا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اس نے حرام سمجھا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال سمجھا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اس نے ایک اصول بتا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چاہے گناہوں کو معاف کر دے وہ غفور الرحیم ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ سر سجدے میں رکھنا بتوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، یا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، شرک اس کا نام نہیں ہے۔ شرک اس کا بھی نام ہے کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جسے شریعت محمدی نے حرام قرار دیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ حرام ہے۔ سود حرام ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، حرام ہے نا؟ آج کلمہ پڑھنے والے کیا سود کا کام کر نہیں رہے؟ کیوں؟
جب اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، تو آج کا مسلمان کیوں سود کا کام کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں حالات بدلیں، اور سود کا کام کرنے والا تو اللہ اور اللہ کے رسول خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، اس نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے، تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ تو آج سود کا کام کرنے والے، آج آپ بازار کا چکر لگائیں، میں باقیوں کی یہ صرف اسلام پورے بازار کا چکر لگائیں، اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ساری تجارت سود پہ چل رہی ہے، ہیلے بہانے بنا کر، طرح طرح کے ہیلے گھڑ کر وہ سود کا کام کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا شراب حرام ہے یا نہیں ہے؟ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، شراب جو ہے مطلقاً حرام ہے، لیکن ابھی سے مسلمان جو ہیں عقل نہیں آئی، انہیں سمجھ نہیں آئی، اس وائرس نے بھی ان کی زندگی کو نہیں بدلا۔ ابھی سے 31 دسمبر کی رات، 31 اور 1 کی رات کو ہوٹل بک ہو رہے ہیں، کلب بک ہو رہے ہیں۔ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر۔ اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے اس رات کو عیاشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اب خود بتائیں کہ حالات کیسے سدھریں گے جب اللہ کی، اور پھر ماں باپ سے نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا، مطلقاً قرآن کے اندر حکم آیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا، حکم ہے، امر کا صیغہ ہے۔ جس طرح حکم ہے زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، اسی طرح حکم ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہ۔ لیکن آج ان ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں آپ اسٹیشن، لاری اڈا یا ان معروف جگہوں پر آپ چکر لگائیں، بزرگ ملیں گے، پوچھیں بابا جی گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے اولاد جوان ہے، گھر جانے ہی نہیں دیتی، گھر داخل ہی نہیں ہونے دیتی۔ کیا کچھ بیان کریں اور کس کو چھوڑیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ حالات سدھریں، یہ وائرس ختم ہو، بیماری سے نجات ملے۔ نہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا ضروری ہے، پھر جا کر ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی بات کو رب تعالیٰ اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا، تم نے اپنی طرف سے اس میں کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا۔ یہاں رزق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، یہاں رزق سے مراد صرف پانی نہیں ہے۔ آپ کا مال بھی آپ کے لیے رزق ہے، آپ کا مکان بھی آپ کے لیے رزق ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے رزق ہے۔ کیوں حرام قرار دیتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، اور کیوں حلال قرار دیتے ہو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تم کو ہوتے کون ہو؟ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، اے میرے حبیب ان سے پوچھو، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی، یا پھر تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو کہ ایک چیز اللہ کہہ رہا ہے حلال ہے، جو سب سچوں سے سچا ہے وہ کہہ رہا ہے حلال ہے، اور تم کہتے ہو حرام ہے؟ یا وہ کہہ رہا ہے حرام ہے اور تم کہتے ہو حلال ہے؟ یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟
وما ظن الذین، اور جس نے اس اختیار کو استعمال کیا نا، جس نے اللہ پر، در حقیقت اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، در حقیقت اس نے کیا کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا نا اسے اللہ پوچھ رہا ہے کہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ کیا اللہ انہیں چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ انہیں چھوڑ دے گا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ پر جھوٹ باندھا؟ کیا انہیں چھوڑ دے گا اللہ کہ اللہ کی شریعت کا جنہوں نے مذاق اڑایا؟ کیا اللہ چھوڑ دے گا انہیں کہ جس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی؟ کیا اللہ چھوڑ دے گا اسے کہ جس نے اللہ کے حبیب کو تنگ کیا؟ کیا اللہ چھوڑ دے گا اسے کہ جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، پوچھو ان سے کیا گمان رکھتے ہیں؟ آج کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جی دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر سے خطاب کیا تھا کس وقت؟ جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبر کے پاس پہنچے تھے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی اور علی کی زوجہ اور حسنین کی والدہ، وہ فاطمہ کے جسے دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو جنت کے اندر جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری لاٹھی ٹیکتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں، قبر کے قریب پہنچے اور قبر سے کہا قبر تو جانتی ہے کہ ہم تیرے پاس کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ یہ فاطمہ ہے جو محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی والدہ ہے۔ تو قبر نے جواب دیا تھا کہ میں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں۔ آج کہتے ہیں قبر دیکھ لیں گے، آج کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلیل القدر صحابی، صلح حدیبیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا مکہ کے اندر، گرفتار ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عثمان کو آفر ملی کہ اے عثمان ہم تیرے ساتھیوں کو تو نہیں آنے دیں گے، لیکن بیت اللہ سامنے ہے، مطاف سامنے ہے، تو طواف کرنا چاہے تو کر لے۔ عثمان نے کہا تھا کہ وہ طواف کیا جو محمد کے بغیر ہو، وہ طواف کیسا طواف؟ قید ہو گئے، جھوٹی خبر اٹھی کہ عثمان کو شہید قرار دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، مقام حدیبیہ پر ببول اس برگد کے درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ جب تک میں عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ عثمان جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو النورین، دو نوروں والا، اے عثمان جنت کے اندر ہر نبی کا رفیق ہوگا، تو میرا رفیق ہوگا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، جب قبر کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے، قبر کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ اور آج کا مسلمان جسے اپنی پاکی کا نہیں پتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتا، غسل کا نہیں پتا، بیوی سے ہم بستری ہو جائے ناپاکی کی حالت میں چلا جائے، پاک کیسے ہونا نہیں پتا، اسے تبصرے کروا لو، تقریریں سن لو، وہ کہتا ہے قبر جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ رب پوچھ رہا ہے ان سے کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہ، تم نے دنیا کے اندر نافرمانی کی، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سخت ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔
یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ عجیب ہے. میرا معاملہ فضل والا معاملہ ہے. انسانوں کے ساتھ میرا معاملہ فضل والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر کرنے والے نہیں، شکر کرنے والے نہیں ہیں. اور پھر اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگلی آیات کے اندر بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، بالعموم میں اور آپ، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو کہتے ہیں نا کوئی دیکھتا نہیں ہے، آج جو کہتے ہیں نا بس ٹھیک ہے یہاں سن لیا، باہر جا کر اپنی مرضی کریں گے، مولوی صاحب نے کون سا ساتھ ساتھ ہونا ہے، سن لیجئے. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اے پیغمبر تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو، قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھی ہیں. ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھی ہیں. تو وہ کسی نے کہا نا اللہ کی ذات ایسی بصیر ہے، اللہ کی ذات ایسی دیکھنے والی ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اور اس کالے پہاڑ پر کالی رات کے اندر کالی چونٹی چل رہی ہو، اور کالی چونٹی چلتے وقت جو اس پہاڑ پر ایک راستہ بنا رہی ہے، رب تعالیٰ اس راستے کو بھی دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ اس راستے کو بھی دیکھ رہا ہے. اور مشرکین عرب کہتے تھے نا جب مر جائیں گے، اتنے انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک قیامت تک کتنے انسان مریں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رب پھر کیسے ان کو اکٹھا کرے گا؟ آج میرے جسم کا حصہ ہے، یہ مجھے ہی کیسے ملے گا؟ رب کا وعدہ ہے نا تمہارے جسم کا حصہ تمہیں ہی ملے گا، تمہیں ہی ملے گا. بل یرید الانسان لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یہ کہتے ہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے اعضاء ملیں گے؟ ان سے کہہ دو تمہارے ہاتھوں کے جو پورے ہیں نا یہ بھی تمہیں ملیں گے، یہ میرے ہاتھ کے پورے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جو ہے اس کے ہاتھوں کے پورے میرے ہاتھوں کے پوروں سے نہیں ملتے، یہ مجھے ہی ملیں گے. یہ رب کا ایک نظام ہے. تو رب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹی ہے نہ بڑی ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.